وزیر اعظم شہباز شریف کی نو منتخب 18 رکنی کابینہ میں 13 ایم این اے، 2 سینیٹر اور 3 ٹیکنوکریٹس کو شامل کیا گیا ہے۔ اگر کابینہ کے اراکین پر نظر دوڑائی جائے تو اس میں ایم کیو ایم، باپ، تحریک استحکام اور مسلم لیگ ق کو بھی حصے دار بنایا گیا ہے۔ تاہم پیپلز پارٹی جو صدر سمیت دیگر آئینی عہدے لینے کی خواہاں ہے، ان کی کابینہ میں ابھی تک نمائندگی نہیں ہے۔ وفاقی کابینہ کی تشکیل کے بعد سیاسی حلقوں میں بحث جاری ہے کہ کیا نو منتخب وفاقی کابینہ بڑی اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی کی طرف مفاہمت کا ہاتھ بڑھائے گی یا شرپسندی کی سیاست کرنے والے عمران ڈوس کی ٹھکائی کرے گی۔ کیا مختلف سیاسی جماعتوں کو وفاقی کابینہ میں شامل کرنے سے پی ڈی ایم 2 کا دور شروع ہو رہا ہے یا پھر ٹیکنوکریٹس کی شمولیت سے کسی قومی حکومت کی طرف بات جاری ہی ہے؟ اس سوال پر مبصرین کی مختلف آراء ہے۔ وفاقی کابینہ کی تشکیل کے بعد تحریک انصاف نے حکومت کو مفاہمت کی مشروط پیشکش کر دی ہے۔ تاہم وفاقی کابینہ کو دیکھتے ہوئے سیاسی مبصرین اس بات پر متفق دکھائی دیتے ہیں کہ مستقبل قریب میں حکومت اور اپوزیشن کے مابین مفاہمت ہوتی نظر نہیں آتی۔ البتہ قانون پسند وزیر داخلہ محسن نقوی کی تعیناتی کے بعد شرپسندی میں ملوث یوتھیوں کو کسی قسم کا ریلیف ملنے کے امکانات معدوم ہو چکے ہیں۔ وزارت داخلہ کی ذمہ داری محسن نقوی کو ملنے کے بعد مبصرین سمجھتے ہیں کہ مقتدر حلقے عمران خان کے ساتھ فی الحال مفاہمت کا دروازہ کھولنے کا ارادہ نہیں رکھتے، وگرنہ پی ٹی آئی قیادت کے شدید تحفظات کے بعد محسن نقوی شاید وزارت داخلہ کے ذمہ دار نہ ہوتے۔ محسن نقوی اور ان کو دی گئی حالیہ تمام ذمہ داریاں ایک استعارہ ہیں کہ اب شرپسندوں کی سسٹم میں کوئی گنجائش نہیں۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ محسن نقوی کی کارکردگی سے انتہائی مطمئن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسلسل سسٹم کے ساتھ وابستہ ہیں اور سسٹم کا کلیدی حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ کی تشکیل بارے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ کابینہ کی جو شکل ہمارے سامنے آئی ہے، اس سے 88 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو کیا گیا، اس کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ بی بی کو کہا گیا تھا کہ خزانہ اور خارجہ دونوں وزارتوں پر اپنے لوگ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کابینہ میں اب خزانہ اور داخلہ شہباز شریف کے پاس نہیں ہے۔ میں تو اسے بالکل بھی پی ڈی ایم 2 یا قومی حکومت نہیں کہوں گا۔ یہ ہائیبرڈ پلس نظام ہے اور طاقت کا مرکز کوئی اور ہے۔ بعض دیگر سیاسی مبصرین کے مطابق شہباز شریف کی کابینہ میں اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ افراد کو اہم ترین وزارتیں دی گئی ہیں۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ حکومت کو مقتدرہ کی حمایت حاصل ہے۔ موجودہ کابینہ میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ مقتدرہ کی شرکت بھی دکھائی دیتی ہے اور وفاقی کابینہ کی تشکیل مشکل معاشی فیصلے، امن و امان کے قیام اور سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کی گئی ہے۔ مبصرین کے مطابق موجودہ کابینہ میں شہباز شریف کی مفاہمت کی سوچ کے حامی افراد زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ نواز شریف کے قریب تصور کیے جانے والے رہنماؤں کی نمائندگی بہت کم ہے۔ شہباز شریف کی گزشتہ حکومت میں خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف کی صورت میں نواز شریف کے بیانیے کے حامی افراد کی خاصی تعداد کابینہ میں شامل تھی، جو کہ موجودہ کابینہ میں مائنس ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کابینہ میں نگران حکومت کا بھی کچھ تسلسل دکھائی دیتا ہے۔ مختلف امور کے ماہر افراد کو بھی اہم وزارتیں تفویض کی گئی ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب رمدے اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو قومی سلامتی کے اداروں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ نئی حکومت نگران حکومت کی اصلاحات کے عمل کو آگے لے کر چلے گی اور اداروں سے بہتر تعلقات رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اتحادی حکومت اپنی مدت مکمل کر پائے گی؟ اس بارے میں تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اداروں سے تعاون کے ساتھ ساتھ حکومت سیاسی محاذرائی کے خاتمے کے نتیجے میں ہی 5 سال چل سکے گی۔ تاہم حکومت کتنے عرصے چلے گی، اس کا فیصلہ آئندہ 4-5 ماہ کے حالات سے ہو جائے گا۔ ان کے بقول حکومت حریف سیاسی جماعت سے مفاہمت تو چاہتی ہے، لیکن مخالف جماعت کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ اس صورتحال میں حکومت کو سیاسی تقسیم سے نمٹنا ہے، جس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ حکومت بات چیت سے نمٹتی ہے یا طاقت کا استعمال کرتی ہے۔ مبصرین کے بقول پاکستان کی بہتری اسی میں ہوگی کہ موجودہ حکومت کو 5 سال مکمل کرنے دیے جائیں۔
किसी नए तजर्बे की सूरत हाल अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी में मजीद इजाफा करेगी। मुबस्सरीन के मुताबिक हुकूमत की अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है कि वो मुक़तदरा से अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखे और ताउन का सिलसिला जारी रखे। इस वक्त हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट से मिसाली ताल्लुकात हैं, लेकिन माजी में भी देखा गया है कि मुद्दत के वस्त में आकर हुकूमत और फौज के दरमियान ताउन जारी नहीं रहता, जिसके बायस बहरान पैदा हो जाता है। ताहम इसके साथ ये भी देखना होगा कि हुकूमत पार्लिमानी तरीके से सियासी तकसीम को कम करने में कामयाब होती है या नहीं। ताहम महाजराई जारी रही तो हुकूमत के लिए मुद्दत मुकम्मल करना मुश्किल होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।